اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ سلسلے وار پروگرام رمضان میں آپ لائیو دیکھتے رہے ہیں، اس دوران آپ کی بہت سی ای میل بھی ہمیں موصول ہوتی رہی ہیں، لیکن چونکہ جو ترجیح تھی اور جو لطف تھا اس پروگرام کا وہ یہی تھا کہ جو لوگ براہ راست اس وقت فون کر رہے ہیں ان سے ہم بات کریں، اور اسی غرض سے جو ہے وہ رمضان کے دنوں میں لائیو کیا گیا تھا پروگرام۔ لیکن ای میل پر جو آپ کے سوالات موصول ہوتے رہے ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، انشاءاللہ مرحلہ وار ہم ان کو اپنے پروگراموں میں شامل کرتے رہیں گے۔ جیسے جیسے آپ کی سوالات کی باری آئے گی انشاءاللہ ہمارے علماء کرام اس کا جواب دیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، آپ سب اچھی طرح متعارف ہیں ان سے۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ رمضان کے بعد کا یہ پروگرام ہے، اور رمضان کے دنوں میں جو مسائل رمضان سے متعلقہ جن پر گفتگو ہوتی رہی ہے ان میں سے ایک سوال ہمیں یہ بھی موصول ہوا ہے ای میل کے ذریعے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے رمضان کے روزے کچھ جو ہیں وہ رہ گئے ہوں، اور رمضان کے بعد احادیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ نفل کے طور پر ہے، تو سوال انہوں نے ظہیر صاحب یہ پوچھا کہ مسز محمود احمد ہیں جرمنی سے، ان کا خط موصول ہوا ہے ہمیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے رہتے ہوں تو کیا اس کو پہلے رمضان کے اپنے فرض روزے پورے کرنے چاہیے اور جو ہے شوال کے روزے وہ نہ رکھے، یا جیسے ہی شوال کے روزے شروع ہوتے ہیں 6 تو وہ شوال کے پہلے نفل روزے رکھ لے اور پھر بعد میں اپنے فرض جو ہے روزے وہ پورے کر لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو شوال کے روزے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس پہ حضور نے مستقل عمل فرمایا، اور حضور 2 شوال سے لے کے 7 شوال تک یہ روزے رکھتے تھے، اور بعض احادیث میں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ان 6 روزوں کو رکھنے کو صیام الدہر بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے شمار ہوتے ہیں اس کے۔ تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اسی طرح پورا کروں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، وہ چاہے اگرچہ اس کے رمضان کے کچھ روزے رہتے ہوں تو وہ ان مسنون روزوں کو پہلے رکھ لے، کیونکہ قرآن کریم نے، اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کے اسوہ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے رہ جانے والے روزے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پورا سال موجود ہے۔ قرآن کریم نے کھلا فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لو۔ تو وہ دوسرے دن جو ہیں اس کے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ فوراً تم شوال میں کرو یا فلاں مہینے میں کرو یا فلاں مہینے میں کرو۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت پانے والی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے متعلق، اور ان میں سے بھی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خاص طور پہ یہ روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں عموماً جو رمضان میں، چونکہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ ایسے ایام، مخصوص ایام کی وجہ سے کچھ روزے وہ رمضان میں نہیں رکھ سکتی، تو وہ جو رہ جاتے تھے روزے وہ کہتی ہیں کہ میں اسے شعبان میں جا کے پورا کیا کرتی تھی، اور شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ گویا رمضان گزرنے کے بعد پورا سال گزارنے کے بعد آخری جو مہینہ ہوتا تھا
اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس میں ان روزوں کو پورا کیا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ باقی ازواج کے متعلق بھی احادیث میں یہ روایات آتی ہیں کہ عموماً ازواج مطہرات شعبان میں اپنے روزوں کو، رمضان میں چھٹے ہوئے روزے جو ہے وہ شعبان میں پورا کیا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہوں تو وہ نفل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی اپنی روایت موجود ہے کہ میں رمضان کے چھٹے ہوئے جو فرض روزے ہیں وہ شعبان میں جا کے پورا کیا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہ ہے اور بعض روایات آتی ہیں کہ آپ بڑی باقاعدگی سے صیام الدہر رکھنے کی عادی تھی۔ اور صیام الدہر جیسے میں نے عرض کی کہ ان روزوں کو بھی کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے مسلسل رکھے جائیں، اور بعض اور روزوں کو بھی صیام الدہر کہا جاتا ہے جو نفلی روزے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ بڑی باقاعدگی سے رکھتی تھی۔ تو گویا اب دونوں باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ملا کے، تو ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو میں فرض روزے میرے رہ جاتے تھے رمضان کے وہ میں شعبان میں جا کے رکھتی تھی، اور اس دوران جو محرم میں یا دوسرے شوال کے روزے اور بعض روزے جو 13، 14، 15 جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں وہ بھی حضرت عائشہ رکھتی تھی۔ تو وہ روزے نفلی روزے تھے اور وہ رکھا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ حضور بھی چونکہ ازواج مطہرات اپنے آقا و مولا، اپنے آقا و مطاع کے نقش قدم پہ چلتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریق یہ تھا کہ ہر ہفتے پیر کے دن اور جمعرات کے دن باقاعدگی سے روزہ رکھتے، اور ایام 20 کے روزے حضور رکھتے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی روایت آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے اور یوں لگتا کہ اب حضور اس میں بریک نہیں کریں گے، اور بعض اوقات لمبا عرصہ روزے نہیں بھی رکھتے۔ لیکن شعبان کے مہینے کے متعلق آتا ہے بڑی کثرت کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر حصہ روزوں میں گزارتے تھے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اگر بے شک اس کے رمضان کے فرض روزے رہتے بھی ہیں تو وہ مسنون روزے رکھ سکتا ہے، اور باقی پھر سال کا جو عرصہ ہے اس میں جب اس کو سہولت ہو وہ ان رمضان کے فرض چھٹے ہوئے روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، ایک اور اسی طرح شوال کے روزوں سے متعلق سوالوں میں موصول ہوا ہے۔ نصرت مبشر صاحبہ ہیں نیو جرسی امریکہ سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنے ضروری ہیں یا ان میں وقفہ بھی ڈال کر رکھا جا سکتا ہے؟ وہ کہتی ہیں ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم شوال کا جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے پہلا روزہ رکھ لیا جائے، اس کے بعد بے شک وقفہ بھی آ جائے تو بے شک شوال کے سارے مہینے میں پور کر لیے جائے وہ یا مکمل کر لیے جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں تک لفظ ضروری کا تعلق ہے یہ صرف فرض چیزوں کے ساتھ آتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کی کہ شوال کے روزے سنت ہیں، نفل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور اس کو اگر تو منو صورت اس سنت کو پورا کرنا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کی ازواج کی یہی تھی طریقہ کار، یہی سنت تھی وسلم کی کہ حضور 2 شوال سے 7 شوال تک اس کے مسلسل روزے رکھتے تھے۔ جہاں تک وقفہ ڈالنے کا تعلق ہے تو میں نے جیسے عرض کی یہ ایک نفل ہے، اگر کوئی چاہے تو نہ رکھے، چاہے تو ایک رکھ کے باقی مہینے میں باقی رکھ لے تو وہ اس ثواب سے تو وہ محروم نہیں ہوگا۔ جہاں تک وقفہ ڈالنے کا تعلق ہے، دراصل سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک طریقہ کار کا بڑا وضاحت فرمائی حضور نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا بڑا التزام فرمایا کرتے تھے، اور قادیان میں خاص طور پہ شوال کے روزے اس طرح باقاعدگی سے رکھے جاتے تھے جس طرح رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق تھا، اسی لیے تو وہ احمد کہلائے کہ ایسی اپنے آقا کی ایسی تعریف جیسی حضرت مسیح علیہ السلام نے کی ہے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں
اس طرح باقاعدگی سے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور قادیان میں بڑی باقاعدگی سے اس کی التزام کروایا کرتے تھے. لیکن حضرت صاحب نے آخر پہ یہ بھی، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ان روزوں کو مسلسل نہ رکھ سکے تو وہ وقفہ بھی ڈال کے رکھ سکتا ہے. تو اگر تو سنت کو پورا کرنا ہے، اس محبت کو حاصل کرنا ہے، یا اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کو پورا کرنے کی ہے، تو پھر وہ اسی طرح 6 روزے ہیں. لیکن اگر کوئی ان کو وقفہ ڈال کے بھی رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو اسی کے مطابق ثواب ملے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زیر صاحب. جو ہمارے آتے ہیں سال کے دوران مختلف جو دن گزرتے ہیں، ان میں سے ایک رمضان سے پہلے کی بات ہے، شب برات کا دن بھی ایک گزرا، جس کا ہمارے غیر احمدی ماحول میں بہت چرچا ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے. اس حوالے سے بڑا اس کو سیلیبریٹ ایک طرح سے کیا جاتا ہے. لندن سے ایک چھوٹا بچہ ہے وقف نو کا کامران اختر، اس کا سوال ہمیں موصول ہوا ہے. اس کے بعد غالباً برمنگھم سے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے تفصیل سے ای میل کی، مجھے ان کا نام اس وقت جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ غیر جماعت جو مسلمان لوگ آتے ہیں، وہ شب برات کے حوالے سے آ کے مبارکباد دیتے ہیں، تو ہمیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس کی شب برات کی حقیقت کیا ہے اور ایک احمدی کو کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ 15 شعبان جو ہے وہ عموماً جو ہمارے غیر جماعت مسلمان بھائی ہیں ان میں شب برات یا شب قدر کے نام سے یہ رات جانی جاتی ہے. اور بعض جو دوسرے درجے کی احادیث کی کتب ہیں ان میں ان کی جو فضیلت اس دن کی یا اس رات کی، بعض غیر جو اس کو اس طرح سکہ یا مستند نہیں کہا جا سکتا جس طرح سیاہ ستہ ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اور ان سیاہ ستہ میں شب برات کے متعلق کوئی ہمیں ایسی حدیث نہیں ملی جس میں اس کی کوئی ایسی غیر معمولی اہمیت ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر معمولی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کے لیے اسپیشل باقاعدہ کوئی غیر معمولی عبادت کا یا اس دن روزہ رکھنے کا کوئی ارشاد فرمایا ہو، بلکہ کوئی ایسا نہیں ملتا. جیسے کہ میں نے عرض کی کہ بس دوسرے درجے کی جو احادیث اس سے نچلے درجے کی سیاہ ستہ سے نچلے درجے کی جو احادیث کی کتب ہیں ان میں بعض آتا ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور 70,000 افراد کو جہنم سے رہائی ملے گی. تو اس قسم کی یہ آتی ہیں اس کی اہمیت. لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا، کہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ جمعرات اور سوموار کا روزہ حضور رکھتے تھے. اسی طرح ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو بڑی باقاعدگی سے روزہ رکھتے تھے. اور بعض رمضان کے شروع ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ تھا، اسے بڑی باقاعدگی سے حضور رکھتے. لیکن جب یوم عاشورہ، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو حضور نے اس میں پھر رخصت دے دی کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات رکھا، بعض اوقات نہیں رکھا. لیکن ان تمام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی ذات اطہر پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو شب برات یا 15 شعبان کے متعلق کوئی ذکر نہیں ملتا. البتہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ، اکثر مہینہ روزوں سے گزارتے تھے. اور اس میں کیا حکمت تھی، کیا تھی، رمضان کے استقبال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات کے لیے ایک استقبال تھا یا کیا تھا، بہرحال اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں مجھے نہیں ملی. لیکن حضور کا طریقہ کار یہ تھا. لیکن ان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے متعلق خاص ارشاد نہیں فرمایا جی کہ اس میں فلاں عبادت کی جائے یا اس طرح نمازیں پڑھی جائیں. ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم، یہ تو رمضان روزے کا ذکر تھا، اور اگر ہم دیگر عبادات کو پر نظر ڈالیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات ہیں کہ اتنی خوبصورت عبادت کرتے، لمبی نمازیں، اور کہتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن و طولہن، ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی ایسی ہوتی تھی.
اور اس میں طریقہ کار یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات رات کا ایک ہی حصہ مسلسل عبادت میں گزارتے، بعض اوقات اپنی عبادت کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے، کچھ حصہ عبادت کیا پھر لیٹ گئے، پھر عبادت کیا پھر لیٹ گئے، تو مختلف طریقوں میں حضور ایسی عبادت کرتے تھے اور رات کے مختلف حصوں میں کرتے تھے۔ تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص اس کی اہمیت نہیں بیان کی۔ ہاں رمضان کی ایک رات کے متعلق جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، قرآن کریم نے بھی جس کا ذکر کیا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی اور اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو اس کو، اور اس سال خاص طور پہ فرمایا کہ میں نکلا تھا، مجھے بتایا گیا تھا، لیکن 2 آدمی لڑ رہے تھے تو ان کی صلح کروانے میں بھول گیا کہ وہ کون سی رات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب اسے تم اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے جو ایک یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ ہر سال چونکہ اللہ تعالیٰ وہ مختلف راتوں میں مختلف دنوں میں اس رات کو لے کے آتا ہے، تو اس سال ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دکھایا گیا تھا کہ فلاں رات ہے، حضور کو یہ تو یاد رہ گیا کہ وہ طاق رات ہے، لیکن یہ یاد نہ رہا کہ کون سی رات ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف وہ فلاں رات کو ہی ہوتی ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ حضور کا مشاہدہ یہ تھا کہ 27ویں کی رات عموماً ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ عرض میں یہ کر رہا تھا شعبان کے متعلق کہ کوئی شب برات کے حوالے سے، اور زید سے جتنی اہمیت واعظین عام طور پہ بیان کرتے ہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کہ خود اس کی تلاش میں جو ہے وہ عمل نہ کرتے، عبادات کو بجا نہ لاتے، صحابہ کو اس کی ترغیب نہ دیتے، اور صحابہ سے جو احادیث کی معتبر کتابیں ہیں، اور 6 وہ بڑے جو ہیں وہ ذخیرے ہیں احادیث کے، وہ معمولی کتابیں نہیں ہیں، ان میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ان میں احادیث بیان ہوئی ہیں، اور ان کتب میں کسی جگہ ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا، اور اگر اس کا ذکر ملتا تو یقیناً سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والی اور اہتمام کرنے والی جماعت احمدیہ ہوتی، جیسے کہ ہم باقی سارے معاملات میں بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی مسند جو ہے روایات میں، ازواج مطہرات کی طرف سے، خلفائے کرام کی طرف سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرف سے کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا، تو اس لیے ہم بھی اس کو اس طرح سے نہیں مناتے اور کوئی ایسا اہتمام جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اگر اس کا بیان ہوتا تو ضرور ہم بھی ان میں سے ہوتے جو اس کا اہتمام کرتے۔ آگے چلیں گے سوالات کے سلسلے کے ساتھ۔ راشدہ کافی صاحبہ کا سوال ہے، ای میل کے ذریعے موصول ہوئے ہیں، ان کے 2-3 سوالات مختلف موصول ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے شہر یا ملک کا نام تو نہیں لکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی جائیں تو کیا دونوں نمازوں کی الگ الگ نیت ضروری ہے؟ اور اگر انسان نیت کرنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کے متعلق جو ایک غلط تصور ہے وہ درست ہونے والا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے کوئی باقاعدہ الفاظ کا ادا کرنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات جیسے جو ہی کسی نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جب وہ تیاری کرتا ہے تو وہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ دراصل حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت اس کی مثال دی ہے کہ حضور نے، کسی نے پوچھا کہ وضو کے لیے نیت ضروری ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے جب ارادہ کیا جائے گا وہی اس کی نیت ہوگی، اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رستے جاتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلے اور وہ کسی نہر میں گر جائے اور سارا وہ نہا لے تو اس کی چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا اس لیے اس کا وضو نہیں ہوا، لیکن اگر جو شخص پانی لیتا ہے وہ سوچتا ہے پھر تو وہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی شخص ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہی اس کی نیت ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ ہاں اگر کسی شخص کی ظہر کی نماز رہتی ہے اور اسے بھول گیا ہوا ہے اور وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا ذہن میں اس کو یہ ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ اس کی پھر عصر کی ہی ہوگی،
وہ اس کی ظہر کی نہیں ہو سکتی. وہ پہلے پڑھنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے پڑھ لیے تو وہ ظہر کی بن جائے. یہ ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص التزاماً کوئی الفاظ کی ادائیگی، کوئی الفاظ دل میں نہیں دہرائے جاتے. تو یہ ہے. دوسری بات سجدہ صاحب کی ہے. سجدہ صاحب نماز میں ان ارکان پہ، ان اجزاء پہ، یا وہ جو رکن ہے نماز کے، ایسی غلطی پہ کیا جاتا ہے جو رکن کہلاتے ہیں، جو فرض کہلاتے ہیں، اور جو واجب کہلاتے ہیں. اور نیت جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ نیت اگر اس نے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی نیت ہے. تو اگر جیسے میں نے عصر کی نماز کی مثال دی ہے تو وہ اس کی پھر نماز وہی ہوگی جس کی اس کی نیت ہے. اس لیے سجدہ صاحب تو کوئی نہیں، وہ تو پھر ہوگی نہیں چیز. جس طرح حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ گر جاتا ہے پاؤں پھسل کے تو اس کی تو کوئی نیت نہیں تھی، وہ بے شک اس نے اس کے کپڑوں سمیت نہا لیا، سارا گیلا ہو گیا ہے، لیکن اس کا وضو نہیں ہوا. تو یہ یہاں پہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جو ہیں ان کا نتیجہ مترتب ہی نیت کی بنا پہ ہوتا ہے. اگر نیت کی ہے تو وہ عمل شمار ہوگا. اگر نیت ہی نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی کو زبردستی پکڑ کے اس کو اٹھک بیٹھک کروا دیتا ہے، سجدے کروا دیتا ہے، اس کی گردن سے پکڑ کے رکوع کروا دیتا ہے سجدے، تو وہ چونکہ اس کی نیت نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ ہے اصل. یہ ہے کہ یہ جو غالباً ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ تصور ہے عام لوگوں میں کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے نماز میں تو اس کا تدارک یہ ہے، اس کی تلافی یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے. لیکن سجدہ صاحب بعض چیزوں میں مثلا اگر نماز میں رہ جائے کوئی جو 7 رکن ہیں تو ان کی ادائیگی ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا سجدہ ایک رہ جائے، اگر کسی کا رکوع رہ جائے، تو اس قسم کی چیزیں اگر اس کی رہ گئی ہیں تو پھر وہ رکن پہلے ادا کرنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کرنا ضروری آخر پہ. اور اگر کوئی واجب چیز رہ گئی ہے، مثال کے طور پہ درمیانی کا ادا ہے، تشہد جو بیٹھتے ہیں اگر 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے، تو اگر وہ درمیان میں جو 2 رکعت کے بعد اس نے تشہد بیٹھنا ہے، وہ اگر وہ بھول گیا ہے اور سیدھا کھڑا ہو گیا تو وہ اس کو دوبارہ نہیں بیٹھنے کی ضرورت. اس کے لیے وہ جب نماز ختم کرنے لگے گا تو آخر پہ وہ سجدہ صاحب کر لے تو وہ اس کا تدارک ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جو مستحبات ہیں، جو مسنون چیزیں ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں. مثال کے طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی دعائے قنوت رہ جائے وطروں میں تو اس کے لیے کوئی سجدہ صاحب نہیں. اس لیے یہ خیال کہ ہر وہ کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ سجدہ صاحب کر لیا جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ نماز کے مختلف حصے ہیں، ہر رکن کی الگ الگ یا ہر حصے کی الگ الگ اہمیت ہے، تو اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو دوبارہ ادا کیا جاتا ہے یا ساتھ سجدہ صاحب کیا جاتا ہے، جس کی الگ اپنی تفصیل ہے ساری. آگے چلیں گے. اب آگے یہ ہمیں عبدالرشید صاحب کینیڈا کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا ہے. رشید صاحب آپ کے کچھ اور سوالات بھی ہمارے پاس ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ باری باری تمام جو ہمارے پوچھنے والے ہیں ان کو موقع ملتا رہے، اس لیے اگر زیادہ سوالات ہوں ایک سے تو ہم اس کو ایک ہی پروگرام میں نہیں بلکہ 1 2 3 مختلف پروگراموں میں شامل کر لیتے ہیں. تو آپ کے بقیہ سوالات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئندہ شامل کریں گے. اس وقت جو زیر صاحب ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر امام جمعے کے خطبے سے پہلے تشہد بھول جائے اور بسم اللہ اور الحمدللہ سے آغاز کر دے تو اس کی درستگی کیسے ہوگی؟ کیا مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا لقمہ دینا چاہیے؟ کیسے بتانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے مختلف ہدایات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامد اللہ و ثنا علیہ، حضور نے اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کی ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضور نے کلام کرنا شروع کیا. تو اس میں بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ثنا آ جاتی ہے اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد آ جاتی ہے. تو دونوں کام ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک تو یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اگر کوئی اس طرح بھول جاتا ہے
عمدن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے، ایک حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خطبہ تشہد کے بغیر دیا جائے تو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی مانند ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ گویا وہ جس طرح کٹا ہوا ہاتھ خوبصورت نہیں لگتا، اس طرح وہ اس کی شکل ہو جائے گی۔ تو اگر تو جان بوجھ کے اس نے نہیں چھوڑا، یا اس کو آتا نہیں ہے، تو یہ جتنا اس کو آتا ہے اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی بیان کر دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر دی، تو وہ اس نے گویا اس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ اس کی ادائیگی کر دی۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک مقتدی کا تعلق ہے تو اس کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ ہدایات ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو مقتدی کا کام ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے، یہاں تک کہ وہ اگر کسی دوسرے بات کرنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ انصت، تو حضور نے فرمایا فقط لغوتا، تو تب بھی تم نے ایک لغو کام کیا ہے۔ اتنی پابندی ہے کہ اس کو خاموشی اشارے کے ساتھ چپ کروایا جائے۔ اگر کوئی بچہ بول پڑتا ہے، عام طور پہ خطبے میں لوگ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں چپ کرو، اور خود بول رہے ہوتے ہیں چپ کروانے کے نام، جی، اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ تو اگر تو یہ چونکہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اس نے اگر وہ بھول جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ گویا کوئی بہت بڑا جو ہے رکن وہ رہ گیا ہے، کوئی فرائض میں سے رہ گیا ہے، کوئی اور ویسے اس سے بھی بڑا جو ہے نقص پیدا ہو گیا۔ اگر وہ توجہ دلانے کی کوشش کرے گا تو شاید وہ زیادہ کبھی صورت پیدا ہو جائے، پھر ہر کوئی کو پیچھے سے دیکھیں آپ، اگر امام نماز کے دوران کچھ بھول جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے کہ سبحان اللہ کہہ دو۔ تو اگر ہم یہ لے لیں کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے تو سامنے جو بیٹھے ہیں، بالکل اس کے قریب بیٹھے ہیں، وہ اگر سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر امام کو توجہ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر امام کو توجہ نہیں ہوتی تو جس طرح نماز میں حکم ہے کہ پھر جو وہ کر رہا ہے اس کی اقتداء کرو، یعنی وہ غلطی پر اگر امام قائم رہتا ہے تو اس غلطی کی اتباع کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ جی میں تو اپنی ٹھیک پڑھ لوں، یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر امام کو خطبے کے دوران بھول گیا ہے تو وہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، لیکن خود بولنا اور ہاتھ کھڑے کر کے اس کے پیچھے پڑھ جانا یہ درست ہے، یہ طریق درست نہیں ہے۔ دوسرا حصہ بھی انہوں نے پوچھا کہ اگر امام خطبہ ثانیہ سے پہلے بیٹھنا بھول جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دراصل کہ حضور کے متعلق آتا ہے کہ حضور 2 خطبوں کے دوران باقاعدگی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو اس کو اگر تو وہ عمدن نہیں کر رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ بھول گیا ہے تو جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ اگر وہ اس کے قریب کوئی ہے تو اگر اسے سبحان اللہ کہہ کے توجہ دلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت تھی کہ حضور عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس کے بعد دعا کروایا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کروانے کا ذکر آتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ امام بھول جاتا ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں، توجہ دلانے پہ اگر انہیں توجہ دلا دی جائے کہ دعا کروانی ہے تو کروا دیتے ہیں، اگر نہ بھی کروائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے عید پڑھائی اور عید کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ثانیہ ارشاد فرمانے کے بعد عید مبارک کہہ کے السلام علیکم کہہ کے تشریف لے گئے، تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ایک سنت ہے، اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں، اگر بھول کے رہ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات ایسا نہیں ہے۔ لیکن اصل وہی آپ کی بات ہے کہ امام کی درستی کروانے کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ نماز میں بھی یہی حکم ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے، اگر توجہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموشی سے اس کی اقتداء کرتے رہو۔ یعنی اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہیں، جو بھی ہمیں ان کا خلاصہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ امام کی بہرحال اتباع کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے ہر لحاظ سے۔ مثلا اگر جو ہے نماز باجماعت کا وقت مقرر ہے تو اس کے لیے کسی کا انتظار کرنے کا اس طرح کوئی ارشاد نہیں ملتا سوائے امام الصلاۃ کے، تو اس لیے امام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہر جگہ پر مسلم ہے اس کی غلطی کے لحاظ سے بھی، اس لیے مقتدیوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ
یہ سمجھیں کہ اب ہمارے اوپر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اصلاح کا یہ بیڑا اٹھائیں۔ اس لیے اگر مناسب رنگ میں علیحدہ ہو کر جو توجہ دلانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، لیکن موقع کی مناسبت کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کے سوالات جو ای میل کے ذریعے مختلف مواقع پر موصول ہوتے رہے وہ ہمارے پاس ہیں۔ کئی ایک جو بھیجنے والے ہیں ان کے نام بھی مجھے یاد ہیں، جنہوں نے بعض دفعہ کافی اصرار کیا کہ جی ابھی تک ہمارا سوال جو ہے اس کی باری کیوں نہیں آئی۔ ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم سے، ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالات ہمارے پاس ہیں۔ والتھم فارس سے ایک صدر جماعت ہیں غالباً شاہد صاحب، آپ کے سوالات بھی ہیں، اور دیگر بھی جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوالات بھجوائے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگراموں میں ان کو شامل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔